پرانے زمانوں میں کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آرمی کا یہ تصور نہیں تھا کہ آپ کیپٹن ہیں، آپ جنرل ہیں. وہ ٹیمپریرلی آپ آرمی میں شامل ہوتے تھے. اینی ون جو کہ جو جوان صحت ہے، مند ہے، صحت مند ہے، وقت ہے، وہ وقتی طور پہ آرمی میں کیونکہ شامل ہو تلوار گیا. چلانا سب کو ہی آتی تھی، وہ نیزہ بازی سبھی سیکھتے تھے، سب سیکھتے تھے. تو آپ وقتی طور پہ 6 ماہ کے لیے آپ فلانی پھر آرمی میں آپ شامل ہو گئے، آپ نارمل لائف کے اندر آپ پھر نارمل لائف میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب ہسٹری کا سب سے بڑا دھوکہ کہہ لیں یا سب سے بڑی ٹریجڈی کہہ لیں، وہ یہ ہے، وہ سارے لوگ جنہوں نے امام علی مقام کو خط لکھے تھے کہ آپ آئیں اور ہمیں لیڈ کریں، الٹیمیٹلی یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کی آرمی میں سولجرز کی ڈیوٹی دے رہے تھے اور جنرلز بن گئے تھے. وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے اور یہ ڈسیپشن تھی. لیکن اگر ہم اس سٹوری کو واپس لے کے آئیں تو امام علی مقام کو خط ملا ہے حضرت مسلم ابن عقیل کا کہ آپ آئیں. اور حضرت مسلم عبد العقیل جو ہیں وہ ہی واز دی فرسٹ، جو پہلی شہادت اس ایک طرح سے پہلی شہادت انہوں نے نوش فرمائی. بے شک وہ حضرت عقیل حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، وہ ان کے بیٹے تھے، تو ان کے فرسٹ کزن امام علی مقام تو وہ لے گئے، بے شک، کوئی شک نہیں. کمنگ بیک کہ اب امام علی مقام کو خط ملا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور امام علی مقام کو یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پہ پلاٹ ہے، مجھے حجاج کے روپ میں کلرز ہیں جو مجھے شہید کریں گے. تو امام علی مقام ایک بڑا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے حج کو، ذی الحج چل رہا ہے، سارے دنیا کے لوگ حاجی بن کر مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہیں. امام علی مقام عین حج کے دن 8 ذی الحج کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں مکہ چھوڑ کر عراق کی طرف جا رہا ہوں. ہونا تو چاہیے تھا، یہ ایک بڑا بام شیل تھا. وہ نواسہ رسول جس نے 25 پیدل حج کیے تھے، یہ ان کا 26واں حج ہوتا، لیکن وہ اپنے 26ویں حج کو چھوڑ رہے ہیں. کیا اتنی بڑی پرابلم ہو گئی ہے کہ امام علی مقام کو حج چھوڑنا پڑ رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں صدیوں تک ہانٹ کرتا رہے گا، کہ ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے کہ امام حج چھوڑ رہے ہیں تو کیوں چھوڑ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ کیا اس وقت ہمیں حج کرنا چاہیے یا امام کے ساتھ رہنا چاہیے؟ ایک سوال ہے. دس از اے کوسچن. امام علی مقام اب جب نکل رہے ہیں تو مکہ کا گورنر اپنی فورس کے ذریعے ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ہلکی سی ایک جھڑپ بھی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام ابھی مکہ کے اندر ہیں، مکہ میں لوگ ان کو پہچانتے ہیں، تو لوگوں نے امام علی مقام کو ایک طرح سے ریسکیو کر کے، اسکواٹ کر کے، انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں ان کے ادب کے ساتھ. روکنے کی کیا وجہ تھی؟ روکنے کی یہی وجہ تھی کہ آپ بیعت کریں، آپ مکہ میں رہیں اور بیعت کریں. صحیح ہے. تو روکنے کی کوشش کی گئی کہ یہاں سے نہ جائیں، لیکن امام علی مقام نکلے. امام علی مقام جب نکل رہے تھے تو وہ جو آپ نے اشارہ کیا، دیکھیں آپ کو لوگوں نے روکا، محمد حنفیہ نے روکا، آپ نے کہا آپ نے خیر خواہی کی بات کی. عبداللہ بن عباس نے روکا، آپ نے کہا آپ نے خیر خواہی کی بات کی. عبداللہ بن زبیر نے روکا، آپ نے خیر خواہی کہا کہ آپ نے خیر خواہی، آپ میرے خیر خواہیں، آئی نو دس. اب آپ کے سگے بردر ان لا جو کہ عرب ورلڈ میں بہت اپنی جنروسٹی کے لیے، سخاوت کے لیے مشہور تھے، a very very wealthy man, husband of بی بی سیدہ زینب، جناب عبداللہ ابن جعفر، حضرت جعفر دیار کے بیٹے، ان کا خط پہنچا کہ آپ مجھے چھوڑ کے، جب تک میں نہیں آتا آپ نے مکہ کو نہیں چھوڑنا، آئی ایم جسٹ آن مائی وے. اور بائی دا ٹائم خط پہنچتا ہے، جناب عبداللہ بن جعفر اپنے بیٹوں عون اور محمد کے ساتھ وہاں پر پہنچتے ہیں. اس بات کو علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کیا، ہمارے دیگر اہل سنت کے معتبر ہسٹورینز نے ریکارڈ کیا. انہوں نے آ کے امام علی مقام کو روکا کہ آپ عراق نہ جائیں. اب امام علی مقام پہلی دفعہ اپنے ایکسٹرنل پولیٹیکل مشن کی ایک اسپرچول حکمت بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور میں نے سرکار دو عالم سے ایک عہد کیا ہے، انہوں نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے، جب تک میں وہ عہد پورا نہیں کرتا حسین ابن علی واپس نہیں مڑ سکتا. حضرت عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت وہ کیا خواب ہے، وہ کیا میسج ہے جو آپ کو آیا ہے؟ فرمایا میں وہ پیغام آپ کو بتانے کا مجاز نہیں،
حتیٰ کہ میں کل قیامت میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. اٹس اے سیکرٹ. لیکن جو رسپانسبلٹی لگائی گئی ہے وہ پوری اس کرنی ہے، رسپانسبلٹی کو میں نے پورا کرنا پورا ہے. کرنا ہے. بالکل ٹھیک. تو اب امام نے ایک اسپرچل ہنٹ بھی ڈراپ کر دی ہے ٹھیک. کہ مائی مشن از ناٹ جسٹ پولیٹیکل، دیر از اے گریٹر اسپرچل اسکیم آلسو ایٹ پلے. اور اس لیے مجھے مکہ چھوڑنا پڑے گا، اور انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا. امام علی مقام جیسے نکلے ہیں تو ایک شاعر جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے آ رہے تھے. فرزدق پوری عرب ورلڈ میں بڑے فیمس تھے. امام علی مقام کے ساتھ ان کا ڈائلاگ بڑا فیمس ڈائلاگ ہے. آپ نے فرمایا، وہ ان کا تعلق اپنے عراق سے تھا، عراق سے. عراق سے آ رہے تھے، ٹھیک. کوفہ سے آ رہے تھے. تو پوچھا کہ جہاں سے آپ آ رہے ہیں وہاں کے کیا حالات ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ امام علی مقام، جہاں سے میں آ رہا ہوں دل تو ان کے آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ان کی یزید کے ساتھ ہیں، اور تقدیر کا حکم میرے اللہ کا ہے. جناب امام علی مقام مسکرائے اور آپ نے کہا بالکل تم نے ٹھیک کہا، تقدیر کا حکم میرے اللہ کا ہے. اگر تقدیر کا حکم ہمارے حق میں ہوا تو ہم اللہ کا شکر بجا لائیں گے. اگر تقدیر کا حکم بظاہر ہمارے مخالفت میں ہوا تو وہ شخص جو اچھی نیت کے ساتھ سچ پر چلتا ہے اس کے لیے کوئی باز پرس نہیں ہوتی، وہ سچا ہوتا ہے. تو امام علی مقام نے بھی اس کو پوئٹک انداز میں وزڈم کا ایک جواب دیا کہ ہم سچ کے راستے میں اچھی نیت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اللہ کی جو تقدیر ہوگی ہم راضی برضا ہیں، ہم اللہ کی تقدیر پر ہمہ وقت راضی رہیں گے. آئی تھنک اس میں یہ بہت بڑا میسج ہے. بے شک. اور امام علی آج مقام کی یوں، دنیا کے لیے. بے شک امام علی مقام یوں جو ہے وہ مکہ سے تشریف لے گئے. اور یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے. اور یہاں پر بھی ایک اور بات، یہ کون سا دن ہے وہ؟ یہ 8 ذی الحج ہے نا جی. 8 ذی الحج. 9 کو حج ہوتا ہے، 8 ذی الحج کو یہ واقعہ امام علی سفر شروع ہو رہا مقام یعنی 27 اور 28 رجب کو ٹھیک ہے. آپ مدینہ سے چلے تھے، ٹھیک آپ ہے. مکہ پہنچے تھے. ہاں. شعبان میں آپ مکہ میں تھے، 2 ماہ کچھ دن آپ مکۃ المکرمہ میں رہے. 8 ذی الحج کو آپ عراق کی طرف روانہ ہوئے. آپ کی منزل بظاہر کوفہ تھی، بالکل ٹھیک ہے. جس طرف آپ جا رہے تھے. وہ تو چینج تو انٹرسیپٹ کر کے جی آگے انٹرسیپٹ کیا گیا آپ کو. انٹرسیپٹ کیا گیا. امام علی مقام اب جب جا رہے ہیں تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی جیسے ہے روکا اور وہ سارا معاملہ. تو امام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. امام نے فرمایا، اے عبداللہ، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کعبے کو اپنی ڈھال بناؤں. یعنی اگر یہاں پر کوئی جھڑپ ہوگی تو کیا ہوگا؟ کعبے کی ڈھال بنانے والی بات ہے نا. اور کعبے میں اگر کشت و خون ہو تو پھر کعبے کی حرمت و پامال ہوگی. بالکل ٹھیک. تو فرمانے لگے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک بالشت بیت اللہ کے باہر شہید ہوں یا کہ میں ایک بالشت اندر. تو آئی وانٹ کہ میں باہر ہوں. انہوں نے تو مارنا ہے مجھے، میں تو مظلومن قتل ہوں گا نا. امام علی مقام مظلوم ہے، نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، لیکن بطور مظلوم بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا خون مکہ میں سپل نہ ہو. پہلے انہوں نے مدینہ کی حرمت کا خیال کیا، پھر انہوں نے مکہ کی حرمت کا خیال کیا، حالانکہ خود مظلوم ہے، مظلوم ہے، ظالم نہیں ہے. نعوذ باللہ، ہی از ناٹ این ایگریسر. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ مظلومیت میں بھی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حرمت کا خیال رکھ رہے ہیں. سوچیں اس کی حرمت کتنی بلند ہے. اور آپ نے یہ فرمایا، آپ نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے یہ سنا تھا کہ ایک شہادت مکہ المکرمہ کے اندر ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ میں وہ شہید بنوں. اور تاریخ کا جب معاملہ ہے کہ کچھ سال بعد بنو امیہ کی حکومت نے جناب عبداللہ ابن زبیر کو مکہ المکرمہ کے اندر شہید کیا، اور وہ شہید مکہ بنے. اور مکہ پہ کیونکہ بنو امیہ تو غاصب لوگ تھے، غدار تھے، ظالم تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی. استغفر اللہ. خیر وہ ایک علیحدہ تلخ باب ہے. مگر امام علی مقام یوں مکہ سے نکلے. اب امام علی مقام کی جو جرنی ہے، اس جرنی میں امام علی مقام کے مختلف سٹاپس ہیں. ٹھیک ہے. مختلف سٹاپس پہ مختلف آپ نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں. امام علی مقام جب چل رہے ہیں تو امام علی مقام کے ساتھ مکہ سے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے،
اور یہ وہ لوگ تھے جو دنیا دار قسم کے تھے. ٹھیک ہے. ان کو لگا کہ امام علی مقام کی یہ حکومت اسٹرگل جو قائم ہے ہوگی, بالکل ٹھیک ہے. ہم مشیر بن جائیں گے, ہم وزیر بن جائیں گے, ہم خزانچی بن جائیں گے, دولت کے منہ جو ہیں خزانوں کے منہ کھل جائیں گے, اور ہمیں امام کا ساتھ دینا فرام اے چاہیے. ویری مٹیریلسٹک اسٹینڈ صحیح ہے. پوائنٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب امام کے ساتھ 72 لوگ نہیں ہیں, امام کے ساتھ خاصی بڑی خاصی بڑی تعداد میں تعداد لوگ مکہ المکرمہ سے نکلی ہے باہر, ہے. اور وہ جا رہے ہیں. امام نے راستے میں کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ, اپنا جنرل ایک سٹینڈ ہے, لوگ آ رہے ہیں. ایک شخص کے بارے میں امام کا دل کرتا تھا کہ وہ ان کے قافلے میں شامل ہو, اور ان شخصیت کا نام ہے زہیر ابن کین. زہیر ابن کین بھی صحابہ میں تابعین میں سے ہیں, اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو رہی تھی تو آپ حضرت عثمان غنی کو پروٹیکٹ کرنے والوں میں سے تھے. زہیر ابن کین, پرانی دوستی ہے, بچپن کا ایک تعلق ہے, لیکن زہیر ابن کین امام حسین کو اوائڈ کر رہے ہیں. ہمارے سارے ہسٹورینز نے یہ ریکارڈ کیا. اس وقت سفر کیسے ہوتا تھا کہ آپ چلتے ہیں, پانی کا کوئی پانی اور کھانے کی جگہ آتی ہے تو آپ وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو زہیر ابن کین کو پتا ہے کہ امام کا قافلہ چل رہا ہے, وہ حج کر کے وہ سارا معاملہ کر کے وہ نکلے ہیں مکہ سے غالباً. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امام حسین کے قافلے کو اوائڈ کروں. امام حسین جہاں پر سفر کر رہے ہیں زہیر ابن کین اپنے قافلے کا پڑاؤ ڈال دیتے. امام حسین جہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں زہیر ابن کین اپنے قافلے کو کہتے ہیں کہ چلو آگے چلو. ٹھیک. یعنی دل کے اندر ایک شرم ہے, ایک بھرم ہے کہ امام حسین سے میٹنگ نہ ہی ہو تو بہتر ہے, تو وہ اوائڈ کر رہے ہیں. مگر ایک سٹاپ ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ امام حسین کا قافلہ بھی رکتا ہے, زہیر ابن کین کے قافلے کو بھی رکنا پڑ جاتا ہے. امام علی مقام جو ہیں وہ اپنے مرید کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زہیر کو تو بلانا ذرا. زہیر ابن کین کھانا کھا رہے ہیں اپنے خیمے کے اندر, ہمارے سارے ہسٹورینز نے اس کو ریکارڈ کیا, اور وہ شروع میں ریلکٹنٹ ہیں, اوائڈ کر رہے ہیں. انسانی ایک معاملہ ہے, ہر کوئی اس میں نہیں ہوتا, تو ریلکٹنٹ تھے, کھانا کھا رہے تھے. تو قاصد نے آ کے کہا کہ نواسہ رسول حسین ابن علی آپ کو طلب کرتے ہیں. اب وہ سوچ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. زوجہ نے کہا تمہیں جنت کا سردار نواسہ رسول بلاتا ہے اور تم جاتے نہیں ہو, زہیر کیا زندگی ہے تمہاری. ان کی جو زوجہ انہیں پش کرتی, اور وہ اس اپنے کاروان کو چھوڑتے ہیں, امام علی مقام کے پاس جاتے ہیں. آنکھوں میں کوئی بات ہوتی ہے, نصیب بدل جاتا ہے. زہیر ابن کین امام علی مقام کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے. واپس اپنی زوجہ کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم سے مجھے ہمیشہ خیر ملی ہے, میں نہیں چاہتا مجھ سے تمہیں کوئی شر ملے, میں تمہیں اپنے نکاح سے آزاد کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے میکے اپنے گھر چلی جاؤ, کیونکہ اگلا سفر موت کا سفر ہے, میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی تکلیف ہو. اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ میں نے جہاد کیا تھا, عظیم صحابی رسول, اور ہمیں بہت سا مال غنیمت اور بہت سا مال غنیمت ملا, اور ہم نے خوشی کا اظہار کیا. وی ور ینگ مین. تو جناب سلمان فارسی نے دعا دی تھی, علامہ جریر طبری ریکارڈ کرتے ہیں کہ کاش تمہیں, میں تم لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں آل محمد کا زمانہ ملے اور تم آل محمد کے ساتھ جہاد کرو. یہ جو آج تم نے جنگ کی ہے بہت اچھی جنگ کی تھی, لیکن میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تمہیں جوانان آل محمد کا زمانہ ملے اور تم ان کی سپورٹ میں جہاد کرو. آج وہ دعا پوری ہو رہی ہے. آج وہ دعا پوری ہو گئی. آنکھوں میں آنسو تھے, اور وہ زہیر ابن کین امام حسین علیہ السلام امام علی مقام کی فوج میں شامل ہو گئے. اب یہ قافلہ چل رہا ہے کوفہ کی طرف. امام نے حضرت مسلم ابن عقیل کے علاوہ بھی 2 قاصد بھیجے تھے. ٹھیک ہے. بصرہ کی طرف, کوفہ کی طرف بھی, اور عراق کے دیگر سینٹرز کی طرف. ایک کا نام حضرت عبداللہ بن بختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک کا نام حضرت قیس. ان دونوں کو بھی اذیتیں دے کے, وہ ایک لمبی دل خراش داستان ہے, ان کی بھی شہادت ہوگی.